بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم کا اظہار، عداوت اور جناب ابو طالب کی سرپرستی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کو ظاہر کر دیا اور حق کا اعلان کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا، تو قریش مکہ آپ سے دور نہ ہوئے اور نہ انہوں نے کوئی کا جواب دیا، لیکن جب آپ نے ان کے بتوں کا ذکر کیا اور ان میں عیب نکالے تو لوگوں نے اس کو بہت برا سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور عداوت پر متفق ہو گئے۔ اس موقع پر جناب ابو طالب نے، جو آپ کے چچا تھے، آپ کی سرپرستی کی، دشمنوں کو آپ کی طرف سے روکا اور آپ کے اور کفار کے مابین دیوار بن گئے، مابین یعنی درمیان میں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھا۔ آپ کو کوئی شے اس سے روک نہ سکی اور ابو طالب آپ کی سرپرستی کرتے۔ جب یہ سلسلہ دراز ہوا تو چند قریشی سردار ابو طالب کے پاس گئے، کہا، اے ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بیوقوف بنایا ہے، ہمارے بزرگوں کو گمراہ کرا دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ اس کو روک دیں یا پھر آپ ایک طرف ہو جائیں، اس لیے کہ آپ ہمارے دین اور عقیدے پر کار بند ہیں۔ اس موقع پر ابو طالب نے ان کے ساتھ نرمی آمیز گفتگو کی اور ان کو خوش خلقی سے ٹال دیا، جس کے بعد یہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو طالب کے مابین مذاکرہ۔ بعد ازاں قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر دشمنی سے ذکر کرنے لگے اور ان میں کچھ لوگ دوسروں کو بھڑکاتے تھے، چنانچہ یہ لوگ دوسری مرتبہ اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے ابو طالب، آپ ہمارے سردار اور قابل احترام بزرگ ہیں اور ہمیں آپ سے امید تھی کہ آپ اپنے بھتیجوں کو روکیں گے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اب بخدا ہم زیادہ صبر نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہیں، ہمارے نوجوانوں کو بیوقوف بنائے، ہمارے معبودوں میں آب نکالے، لہٰذا یا تو آپ اس کو روک دیں ورنہ ہم تجھے اور اسے ایک ہی سمجھیں گے اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہم میں سے کوئی ایک جماعت ہلاک نہ ہو جائے۔ ابو طالب پر ان کی قوم کی جدائی اور ان کی دشمنی بہت شاق گزری، اور چونکہ وہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تبلیغ سے متاثر نہ تھے، اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اور کہا، اے میرے بھتیجے، تیری قوم میرے پاس آئی تھی اور یہ کہہ کر گئی ہے، لہٰذا آپ خود پر اور مجھ پر رحم کھائے اور مجھے اتنا وزن اٹھانے کی تکلیف نہ دیں جو میں نہ اٹھا سکوں۔